بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستانی حکام دونوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ لندن میں ملک ریاض سے ایک تصفیے کے نتیجے میں ملنے والی کروڑوں پاؤنڈز کی رقم ریاست پاکستان کو منتقل کر دی گئی ہے۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے ملک ریاض کے معاملے کے حوالے سے کئی ایک دوسرے سوالات بھی کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اور کسی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ البتہ کسی اور پاکستانی سیاستدان کے خلاف جاری تحقیقات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ نہ وہ اس سے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ ملک ریاض نے NCA کے ساتھ جو تصفیہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں مرکزی لندن کے مشہور ہائیڈ پارک کے بالکل سامنے ایک رہائشی عمارت 1 ہائیڈ پارک پیلس بھی شامل ہے۔ NCA کے بیان کے مطابق اس عمارت کی مالیت تقریباً 5 کروڑ پاؤنڈز ہے۔ برطانیہ میں جائیداد کے خرید و فروخت کا ریکارڈ رکھنے کے مجاز ادارے لینڈ رجسٹری کے مطابق یہ پراپرٹی آخری مرتبہ 2 سال قبل 30 مارچ 2016 کو برطانیہ کے ورجن آئی لینڈ میں رجسٹرڈ ایک کمپنی نے 4 کروڑ 25 لاکھ پاؤنڈ میں خریدی تھی۔ ملک ریاض سے تصفیے کی جو تفصیلات NCA نے جاری کی تھیں، ان کے تحت 12 کروڑ پاؤنڈ کی رقم 8 بینک کھاتوں میں جمع تھی، جن کو منجمد کرنے کے احکامات ایجنسی نے اس سال اگست میں ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ سے حاصل کیے تھے۔ اس سے قبل 2 کروڑ پاؤنڈز کی رقم دیگر بینک کھاتوں میں جمع تھی، جنہیں دسمبر 2018 میں منجمد کیا گیا تھا۔ NCA نے کہا تھا کہ اس نے ملک ریاض اور ان کے خاندان سے تصفیے کے نتیجے میں مجموعی طور پر 19 کروڑ پاؤنڈ یا تقریباً 38 ارب روپے حاصل کیے ہیں۔ 31 جنوری 2018 کو جرائم اور انسداد بدعنوانی کے برطانوی اداروں کو ان ایکسپلینڈ ویلتھ، ایسی دولت جس کا ذریعہ واضح نہ ہو، کے قانون کے تحت اختیارات ملے تھے، اور یاد رہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اسی دن لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں 5 ایسی جائیدادوں کی نشاندہی کی تھی جو مبینہ طور پر اس زمرے میں آتی تھیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے برطانوی اداروں سے یہ درخواست کی تھی کہ ان کے بارے میں تحقیقات کی جائیں۔ ان جائیدادوں کے مالکان کا تعلق پاکستان، روس، آذربائیجان، لیبیا اور نائجیریا سے تھا۔ خیال رہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جس پراپرٹی کا تعلق پاکستان سے جوڑا تھا وہ 1 ہائیڈ پارک پیلس نہیں تھی، بلکہ اس کے قریب ہی واقع ایک اور پراپرٹی تھی جو ماضی میں خبروں میں رہی ہے۔ 4 دسمبر بروز منگل کو اس سلسلے میں ملک ریاض کی جانب سے ٹویٹر پر شائع کیے گئے پیغام میں کہا گیا تھا کہ کچھ عادی ناقدین NCA کی رپورٹ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہیں اور ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سپریم کورٹ کو کراچی بحریہ ٹاؤن مقدمے میں 19 کروڑ پاؤنڈ کے مساوی رقم دینے کے لیے برطانیہ میں قانونی طور پر حاصل کی گئی ظاہر شدہ جائیداد کو فروخت کر رہا ہوں۔ دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ NCA کی پریس ریلیز کے مطابق یہ ایک سول یعنی دیوانی مقدمہ ہے اور اس میں جرم تسلیم کرنے کا پہلو نہیں نکلتا۔ خیال رہے کہ برطانوی ادارے کے اعلامیے میں تصفیے میں 5 کروڑ پاؤنڈ مالیت کا اپارٹمنٹ دینے کی بات کی گئی ہے، جبکہ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جائیداد فروخت کی ہے تاکہ اس کی رقم سے سپریم کورٹ کو رقم کی ادائیگی کا وعدہ پورا کیا جا سکے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ملک ریاض کا شمار
پاکستان کے امیر ترین افراد میں کیا جاتا ہے اور وہ بحریہ گروپ آف کمپنیز کے بانی ہیں، جسے تعمیرات کے شعبے میں سب سے بڑا نجی ادارہ تصور کیا جاتا ہے۔ ملک ریاض نے رواں برس مارچ میں پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی 460 ارب روپے کی ادائیگی پر رضامندی ظاہر کی تھی، جس کے بدلے عدالت عظمیٰ نے ان کے خلاف کراچی کے بحریہ ٹاؤن سے متعلق تمام مقدمات ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل علی ظفر کے مطابق 460 ارب روپے کی یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کوئی لائحہ عمل تیار کرے گی کہ اس رقم کا کیا کیا جائے، جو کہ تفصیلی فیصلے میں ہی واضح ہوگا۔